علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ ابراہیم ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی خوشخبری دی جو صالح لوگوں میں سے نبی ہوگا، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق دونوں پر برکت نازل کی، اور ان دونوں کی نسل سے ان دونوں کی نسل میں کچھ تو نیک لوگ ہوئے اور کچھ اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے تھے۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الصافات سورہ نمبر 37 اور اسی سورت سے آیت نمبر 110، 111، 112، 113، یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر خیر اس صورت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے، اس سلسلے کی سب سے آخری کڑی ہے یہ ان آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے نبی کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر فرمایا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ مطلب اس سے پہلے جو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا، اس میں یہ بتلایا گیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی برگزیدہ بندے، امام التوحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کر کے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توحید کی تعلیم دی، تو انہوں نے توحید کی دعوت کو اپنے والد اور اپنے قوم کے لوگوں کے درمیان جب پیش کیا تو والد بھی دشمن ہو گئے جان کے، اور قوم کے لوگ بھی دشمن ہوئے، تو وہاں سے نکل پڑے، ملک شام میں گئے، وہاں پر جا کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دعاؤں کے بدلے میں ان کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب ذرا بڑے ہوئے، والد کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے لائق ہو گئے۔ دوڑ دھوپ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب اس قدر بڑا ہو جائے کہ باپ کہے کہ بیٹے وہ سامان لے آؤ، وہ سامان لے آؤ، ذرا یہ کام کر دو، ذرا وہ کام کر دو، تو اس طرح سے دوڑ دھوپ کرنے والا ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر سے حکم آ گیا کہ جو آپ کا بیٹا ہے اسماعیل، اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، ذبح کرنا ہے۔ یہ خواب میں دکھایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، بیٹا بھی ایگری ہو گیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیے گئے اللہ کے حکم کو سچ کر کے دکھلایا، جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان کے بیٹے کو محفوظ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک بڑا ذبیحہ، عظیم ذبیحہ ان کو دیا، دمبے کی شکل میں، بکرے کی شکل میں، سنگوں والا میڑھا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند کیا، اور قربانی کے اس عمل کو ان کے بعد آنے والے تمام نسلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری ساری کر دیا۔ سامعین اکرام، اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کذالک نجزی المحسنین، محسنین، کذالک نجزی المحسنین۔ یہ جو محسنین ہے، احسان، محسنین کا جو لفظ ہے، اس کا جو ترجمہ ہے اردو زبان میں ایک دو لفظوں میں نہیں ہو سکتا ہے، لہذا عام طور پر آپ دیکھیں گے جو مترجمین ہیں انہوں نے قرآن کریم کے اندر محسنین کا جو ترجمہ کیا ہے نیک لوگوں یا نیکوکار لوگوں۔ محسنین کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ نیک لوگوں یا نیکوکار لوگوں۔ لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ محسنین میں جو احسان ہے، احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اچھے طریقے سے انجام دینا، کسی چیز کو اچھے طریقے سے انجام دینا، یعنی اچھے سے اچھے طریقے سے کسی چیز کو انجام دینا، یہ اصل میں احسان ہے۔ اس کی دلیل حدیث جبرائیل ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے۔ اس میں سے ایک سوال یہ بھی کیا کہ اخبرنی عن الاحسان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو احسان کے بارے میں بتلائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا جو ڈیفینیشن ہے وہ دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی جب آپ نماز پڑھنے آئیے تو آپ کے دل میں یہ جذبہ ہو، یہ خیال ہو
کہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، نماز تو پڑھ ہی رہا ہوں، ساتھ ہی ساتھ اللہ عز و جل کو بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ پہلا مقام ہے احسان کا، یعنی کسی بھی چیز کو اچھے سے اچھے انداز میں۔ ابھی بہت سارے لوگ صرف ایسے ہی چلے آتے ہیں باہر ہونے کے لیے، کیا کریں، نہیں پڑھیں گے تو مشکل ہے، پڑھنا ہی پڑے گا۔ وہ نہیں، نماز جب پڑھنے کے لیے آئے یا اللہ کی عبادت کوئی بھی کرے تو اس کے دل میں پہلے مرتبے کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے، ابھی سبھی لوگوں کا ایمان اور جذبہ ایک سان کا نہیں ہوتا ہے، تو اگر ایسا نہیں ہو سکے، فإن لم تکن تراہ، تم اگر ایسا نہ کر سکو، فإنہ یراک، تو تمہارے دل میں یہ جذبہ اور یہ خیال ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تو سبھی کر سکتا ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احسان ہے، یہ احسان ہے جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو اس بات کو اگر سامنے رکھا جائے تو احسان کے اندر 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی حکم یا شریعت کا کوئی بھی حکم پورے خلوص نیت کے ساتھ ادا کی جائے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ادا کیا جائے، پورے خلوص نیت کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہو کہ ہم تو یہ کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ پہلی بات، احسان کے اندر یہ پہلی بات آتا ہے۔ دوسری بات، جس کی اطاعت کی جائے، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، تو صرف اطاعت کا جذبہ نہ ہو، بلکہ جس کی اطاعت کی جائے اس کی محبت بھی دل کے اندر ہونی چاہیے، یعنی اللہ کی محبت بھی دل کے اندر ہونی چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی دل کے اندر ہونی چاہیے۔ یعنی صرف اطاعت کے جذبے سے حکم کی تعمیل نہیں کرنا ہے، بلکہ جس کی اطاعت کی جا رہی ہے اس کی محبت بھی ہمارے دل کے اندر ہو، یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ جو کام ہم انجام دے رہے ہیں، مثلا نماز پڑھ رہے ہیں، جو کام ہم انجام دے رہے ہیں، مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز کے ہر ارکان کو جو شریعت سے ثابت ہے اس میں بہتر سے بہتر طریقے سے ادا کرنا، یہ 3 باتیں اگر ہوں گی تو احسان ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکام دیے، جن جن آزمائشوں میں ڈالا، ہر چیز کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے احسان کے بڑے اعلیٰ مرتبے پر جا کر کے کیا۔ یعنی احسان کے جو مراتب ہیں اس میں جو سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، اس مرتبے پر جا کر کے ابراہیم علیہ السلام نے نیکی کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تمام نیکیوں کا بدلہ 2 طریقے سے دیا۔ آپ اگر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی نیکیوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 طریقے سے دیا۔ پہلا کیا طریقہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ واجب قرار دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی درود و سلام بھیجو، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہو، ہے کہ نہیں؟ ابھی جو مسلمان ابھی فجر کی نماز میں نہیں آئے، منافق ٹائپ کے، ان کی بات چھوڑ دیجئے، لیکن جو مسلمان نماز کے لیے آتا ہے اس کے اوپر تو فرض ہے، اور جو نہیں آیا اس کے اوپر بھی فرض ہے۔ اور ان تماموں کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ ان تماموں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ جب نماز پڑھیے تو جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں ویسے ہی ابراہیم پر بھی سلام بھیجیے اور ان کے آل پر بھی سلام بھیجیے، ہے کہ نہیں ایسا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں آنے والے نسلوں کے لیے یہ واجب قرار دیا کہ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی اور ان کے آل کے اوپر بھی درود و سلام بھیجنا ہے، یہ پہلا۔ اور دوسرا، اکثر مذاہب والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا روحانی پیشوا سمجھتے ہیں۔ آپ مشرکین مکہ کو لے لیجئے، ان کی تاریخ کو پڑھ لیجئے، وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ آپ یہودیوں کو لے لیجئے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔
آپ عیسائیوں کو لے لیجئے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے، اور مسلمان بھی کیا کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مذہب والوں کے لیے یہ کر دیا کہ وہ ان کو اپنا روحانی پیشوا سمجھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور جو بھی ابراہیم کا ذکر کرتا ہے خیر کے ساتھ کرتا ہے، جو بھی ابراہیم کا ذکر کرتا ہے کس طرح سے کرتا ہے؟ خیر کے ساتھ، اچائی کے ساتھ، کوئی بھی ابراہیم کا ذکر برے الفاظ میں نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے ذکر خیر کو جاری کرتے ہوئے کہا انہ من عبادنا المؤمنین، بلا شبہ ابراہیم ہمارے مومنین بندوں میں سے تھے۔ دیکھیے اللہ نے گواہی دیا کس کے بارے میں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کہ ابراہیم ہمارے مومنین بندوں میں سے تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے نبی ہوگا۔ اب یہی آیت کریمہ ہے جس چیز کو پوائنٹ بنا کر کے میں نے کل کہا تھا کہ اسحاق کی خوشخبری جو ہے وہ اسماعیل کے بعد دی گئی۔ ابھی پہلے ذکر کس کا ہو رہا تھا؟ اسماعیل کا ذکر ہو رہا تھا، اس کے بعد اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ اسحاق کا ذکر کیا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ جس فرزند کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا وہ کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پر کہا کہ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے نبی ہوگا۔ اور پھر آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق دونوں پر برکت نازل کی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور ان دونوں کے نسل میں سے کچھ لوگ تو نیکوکار ہوئے اور کچھ لوگ اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے۔ یہاں پر ومن ذریتہما، ہما جو ہے یہ عربی میں دو لوگوں کے لیے آتا ہے، تو یہ جو ہما ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ ومن ذریتہما، یہ جو تثنیہ کا صیغہ ہے یہ ابراہیم اور اسماعیل کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور اسماعیل اور اسحاق کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ ان دونوں کی نسل سے دو بڑی بڑی قومیں پیدا ہوئی، ایک اسماعیل علیہ السلام سے بنو اسماعیل علیہ السلام سے بنو اسماعیل جن میں نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام میں سے بنی اسرائیل جن میں بہت سارے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور نیکوکار لوگ بھی تھے ان دونوں میں سے اور ان دونوں میں سے برے لوگ بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے یہاں پر کہا کہ ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکت نازل کی، اور ان دونوں کی نسل میں سے کچھ تو نیک لوگ ہوئے اور کچھ اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے تھے۔ سامعین کرام، یہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر اس صورت کریمہ میں ختم ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم پھر سے بتلا دیں کہ نبیوں کے ذکر کو یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کی اطاعت و فرما برداری انسان کو نیکوکار بناتا ہے، اور پھر اس کے درجے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرماتا ہے، اور نبی کی خلاف ورزی کبھی بھی انسان کو بالکل ذلت و رسوائی کے تاریک گہرائی میں ہی لے جائے گا۔ نبی کی مخالفت کبھی بھی انسان کو کبھی بھی قوم کو ذلت و رسوائی کے گڑھے میں اتار کر کے چھوڑے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا